نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے شرم والے مسائل کو بیان کرنے کا طریقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک انصاری عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے بارے میں پوچھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غسل کا حکم دیا اور بتایا کہ کس طرح غسل کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ کستوری والی خوشبو میں بھگوئے ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو۔ اس نے کہا کہ اس سے میں کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ اس نے پھر پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم اس سے پاکی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی الفاظ کو بار بار سن کر میں نے اس عورت کو اپنی جانب کھینچ لیا اور اس سے کہا کہ تم اس خوشبو والے کپڑے کو خون کی جگہ یعنی اپنی شرمگاہ پر رکھ لو۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے غسل کے لیے عورتوں کو سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کے بالوں کو بہت مضبوطی سے گوندتی اور باندھتی ہوں، کیا صحبت کرنے کے بعد نہانے کے لیے انہیں کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم 3 لپ پانی لے کر یعنی پانی سے بھرے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے سر پر ڈال لیا کرو اور پھر سارے بدن پر پانی بہا لیا کرو، پاک ہو جاؤ گی۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے غسل کے لیے کتنا پانی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مود تقریباً 800 ملی لیٹر سے وضو اور ایک سا یعنی 4 مود سے 5 مود تک پانی سے غسل کیا کرتے تھے، یعنی وضو کے لیے پونا لیٹر اور غسل کے لیے تقریباً 3.25 لیٹر پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے میاں بیوی کا ایک ہی برتن سے غسل کرنا۔ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن جو دونوں کے درمیان میں پڑا ہوتا تھا اس سے نہاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی لینے میں مجھ سے جلدی کرتے تھے تو میں کہا کرتی تھی میرے لیے تو پانی چھوڑ دیجئے، میرے لیے بھی تو کچھ پانی رہنے دیجئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جنبی یعنی ناپاکی کی حالت میں ہوتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے شرمگاہوں کے ملاپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا تو ہم نے غسل کیا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے غسل میں غفلت کرنے کی سزا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غسل جنابت میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک چھوڑ دی اور اسے نہ دھویا تو اسے جہنم میں اس طرح سے آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی اور اسے منڈا ڈالا۔ آپ نے اس جملے کو 3 مرتبہ کہا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے حیا اور پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو میدان میں ننگا نہاتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ کے لیے منبر پر چڑھے اور پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک اللہ حیادار ہے یعنی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے یعنی اپنے بندوں کے گناہ اور عیبوں کو پوشیدہ اور مخفی رکھتا ہے، وہ حیاداری اور پردہ پوشی کو پسند بھی فرماتا ہے۔
لہٰذا جب تم میں سے کوئی میدان میں نہائے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کر لیا کرے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے منی نکلے یا نہ نکلے مگر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شروع میں صرف منی نکلنے پر غسل واجب ہو جاتا تھا۔ یہ سہولت اسلام کے آغاز کے وقت تھی، پھر اس سے روک دیا گیا تھا۔ اب یہ حکم نافذ ہے کہ صرف جماع سے غسل واجب ہو جائے گا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یعنی منی نکلے یا نہ نکلے، پھر بھی غسل تو لازماً کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔